اقبال صاحبہ, شاہد حسین بھٹی صاحب, اون جہانگیر صاحب, شیخ گلزار صاحب, انتصار بھٹی صاحب, معزز پارلیمنٹیرینز اور آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جو ہیں, مہمانان خصوصی جو ہیں, میرے کسان بھائی, میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. کسان کارڈ کی لانچ پہ, اس کے آغاز پہ آپ سب کو مبارکباد دیتی ہوں. اور میں جو ہمارے زراعت کے وزیر ہیں عاشق حسین کرمانی صاحب اور جو سیکریٹری ہیں ساہو صاحب, میں آپ دونوں کو دل کی گہرائیوں سے شاباش بھی دیتی ہوں. اور میں آنیسٹلی یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ میری بہت سارے ایسے شعبے ہیں, پروجیکٹس ہیں جن پہ مجھے منسٹر سے زیادہ میں محنت کرتی ہوں, لیکن آنیسٹلی جو عاشق ہیں اور جو ساہو صاحب ہیں یہ میرے سے آگے چل رہے ہیں ماشاءاللہ. اور میں اپنے کسان بھائیوں کی جو ان کا کام ہے, ان کی زراعت ہے, ان کی زندگیاں ہیں, اس میں بہتری لانے کے لیے میں دن رات کوشش کر رہی ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ اگر ساہو صاحب نے یا عاشق کرمانی نے مجھ سے کبھی مانگا ہے وقت ایگریکلچر کے اوپر, جو بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں, انیشیٹیوز ہیں زراعت کے, ان کے اوپر, تو میں بلا تاخیر سب کچھ چھوڑ کے پہلے ان کو وقت دیتی ہوں تاکہ کسان سفر نہ کرے. اور مجھے آج نواز شریف صاحب کی بھی بہت یاد آ رہی ہے, ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے. کسان کارڈ اور کسانوں کے لیے جو ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ ان کے دل کے بہت قریب ہیں. اور یہ جو کسان کارڈ ہے, اس کی لانچ جو ہے وہ پہلے نواز شریف صاحب نے کرنی تھی, پھر ان کو باہر جانا پڑا کسی ضروری کام سے, تو اب ان کے ریپرزنٹیشن میں کر رہی ہوں. لیکن یہ ان کے دل کے بہت قریب ہے اور وہ بہت خوش ہیں اس بات سے. ہر وقت مجھے پوچھتے رہتے ہیں کہ کتنے کسانوں نے اپلائی کیا, ٹریکٹر کے لیے کتنوں نے اپلائی کیا, کیا کیا اپلیکیشنز آئی ہیں, ہر وقت پوچھتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں بینک آف پنجاب, پریزیڈنٹ صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں, اور PITB فیصل, آپ سب کا بھی شکریہ بھی ادا کرتی ہوں, آپ کو شاباش بھی دیتی ہوں کہ آپ کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے جو ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے, اس میں آپ کا بہت بڑا حصہ ہے. تھینک یو ویری مچ. IG صاحب آپ کا بھی شکریہ. جب میں نے اس بار گندم نہیں خریدی تو مجھے اپنے اور غیروں کی طرف سے بلا تفریق بہت تنقید سننے کو ملی, لیکن جہاں مجھے عوام کے لیے جو روٹی ہے وہ 30 روپے تک جا رہی تھی, آٹا جو ہے وہ اب میں کیا بتاؤں اس کی قیمت کہاں جا رہی تھی فی کلو, تو مجھے جہاں پر عوام کی روٹی کا خیال کرنا ہے, 14 کروڑ عوام پنجاب میں بستے ہیں, ان کی روٹی کا خیال کرنا ہے, ساتھ ساتھ مجھے کسان بھائیوں کا بھی خیال کرنا ہے. اور مجھے یہ ایسے فیصلے کرنے ہیں, ایسی پالیسیز بنانی ہے کہ میرے کسان بھائیوں کو نقصان نہ ہو. اور یہ جو کسان کارڈ ہے یہ اس سلسلے کی سب سے بڑی کڑی ہے. آج اس کسان کارڈ کے ذریعے ہم آپ کو ڈائریکٹ کسان تک ہم پہنچ رہے ہیں, بیچ میں کوئی مڈل مین نہیں ہے, کوئی آڑتی نہیں ہے, کوئی بلیک میلر نہیں ہے. ابھی میں نے جتنے کسان بھائیوں کو کارڈ دیے ہیں, یہ میرے سامنے بھی بیٹھے ہیں, کارڈ ساتھ رکھے, میں نے ان سب سے ایک ہی سوال پوچھا کہ اس کسان کارڈ کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا. سب کا جو جواب مشترکہ تھا وہ کہتے ہیں آڑتی سے جان چھوٹ جائے گی, بلیک میلنگ سے جان چھوٹ جائے گی. تو یہی میرا مقصد تھا کہ کسان بھائیوں کو ان کی محنت کا پورا صلہ ملے اور ان کو کسی آڑتی اور کسی مڈل مین کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہونا پڑے.
اور یہ بھی ایک نہایت فلاڈ کانسیپٹ ہے، غلط کانسیپٹ ہے کہ گندم حکومت کسان سے خریدتی ہے. حکومت گندم کسان سے نہیں خریدتی. کسان سے گندم آڑتی خریدتا ہے جو مہنگے داموں حکومت کو فروخت کرتا ہے. آج یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حکومت نے کبھی کسان سے گندم نہیں خریدی. کسان کو تو اونے پونے داموں آڑتی کے ہاتھوں وہ بیچ دیتا ہے کہ چلو اس کی اکٹھی فصل جو ہے وہ بک جائے گی اور اس کو اگلی فصل کے لیے قرضہ مل جائے گا. اور جو آڑتی ہے یا جو جس کو مڈل مین کہتے ہیں وہ اس کی محنت کے اندر اپنا پروفٹ ایڈ کر کے جو ہے وہ حکومت کو بیچ دیتا ہے. اور جس طرح باردانہ بکتا ہے یہاں پر ایک ایک بیگ پہ 500 روپے کا جو ہے وہ بیگ بکتا ہے. غریب آدمی اتنے پیسے نہیں دے سکتا. یہ امیر لوگ ہوتے ہیں جو یہ سب کرتے ہیں اور نام کسان کا استعمال کرتے ہیں. پہلی مرتبہ میں اپنے کسان بھائیوں سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ پہلی مرتبہ حکومت ڈائریکٹ کسان تک پہنچی اللہ کے فضل و کرم سے اور 450-500 ارب سے ہم نے کسان پیکج لانچ کیا ہے. اس کسان کارڈ کے ذریعے آپ کو 1.5 لاکھ روپیہ فی فصل آپ کو بلا سود قرضہ دیا جا رہا ہے. 1.5 لاکھ روپیہ فی فصل. ہم نے پہلے کیلکولیٹ کیا ہے کہ آپ کو بیج کے لیے، آپ کو پیسٹیسائڈ کے لیے، آپ کو کھاد کے لیے جس کو فرٹیلائزر کہتے ہیں اس کے لیے آپ کو کتنا ریکوائرڈ ہے اور کتنا آپ آڑتی سے قرض لیتے تھے اور سود سمیت اس کو واپس کرتے تھے. یہاں آپ کو 1.5 لاکھ روپیہ قرضہ ملے گا اور 1 پیسہ آپ کو سود کا نہیں دینا. سود ہم نے اٹھا لیا آپ کا اور آپ 1.5 لاکھ روپیہ لیں گے اور 1.5 لاکھ روپیہ واپس کریں گے. 1000 بھی آپ کو سود میں نہیں دینا. اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی اور جس پہ میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے کہا گیا کہ گندم نہیں خریدی تو کسان ناراض ہو گیا. تو کسان اگر ناراض ہو گیا ہے تو یہ جو کسان کارڈ کے لیے 12 لاکھ سے زیادہ اپلیکیشنز مجھے موصول ہوئی. ہم نے ٹریکٹر اسکیم لانچ کی، 15 لاکھ سے زائد اپلیکیشنز ہمیں موصول ہوئی. تو میرا پہلے جو ہم نے بجٹ رکھا تھا وہ 5 لاکھ کسان کارڈز کا رکھا تھا. اب آپ کا جو اپلیکیشن ہے، جو آپ نے اعتماد کا اظہار پنجاب حکومت پہ، نواز شریف کی حکومت پہ اور مریم نواز پہ کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے 5 لاکھ سے بڑھا کر میں نے جو کسان کارڈز ہیں ان کی تعداد 7.5 لاکھ کر دی ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی لمبی چوڑی درخواستیں نہیں دینی، کوئی لمبا چوڑا اس کا پروسیس نہیں ہے. 8070-807 پہ آپ نے SMS کرنی ہے اور اپنا شناختی کارڈ نمبر دینا ہے. باقی کام ہمارا. کہیں آپ نے حاضر نہیں ہونا، کہیں آپ نے لائن میں نہیں لگنا، کہیں آپ نے رشوت نہیں دینی، کہیں آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا. صرف آپ نے اپنا جو SMS کرنا ہے، اپنا شناختی کارڈ نمبر دینا ہے. باقی ہم اپنے چیکس رن کر کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر پہ آپ کا جو کسان کارڈ ہے وہ ڈلیور کریں گے. اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ تقریباً 4 لاکھ کے قریب کسان کارڈز جو ہیں وہ ہم ڈلیور کر چکے ہیں. اور آپ کو یہ بھی، اور 3 ان پٹس کے لیے، 3 چیزوں کے لیے وہ کسان کارڈ آپ کو دیا گیا ہے، جس میں بیج ہے، جس میں کیڑے مار دوائیاں ہیں جن کو پیسٹیسائڈز کہتے ہیں. میں بھی پوری کسان بن گئی ہوں اب. اور جس میں کھاد ہے. اور آپ کو یہ بھی جان کے خوشی ہوگی کہ یہ جو ہم نے آڑتیوں سے گندم نہ خریدنے کا فیصلہ کیا، اس کی وجہ سے ابھی سائرہ افضل تارڑ صاحبہ فرما رہی تھی، حالانکہ وہ حافظ آباد سے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے زراعت کے شعبے کو جانتی ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ بہت ادب سے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جو ان پٹ کاسٹ ہے وہ تینوں چیزوں کی، چاہے وہ فرٹیلائزر ہو، وہ DAP کی بوری ہو 50 کلو کی، یا وہ بیج ہو، سب کی کاسٹ نیچے آئی ہے.
اور اس سے کسان کے پروفٹ میں اضافہ ہوگا۔ یوریا کی جو 50 کلو کی بوری ہے وہ پہلے 6,000 تھی، اس وقت 4,400 پہ۔ ڈی اے پی کی بوری جو ہے وہ پہلے 13,000 کی تھی، اس وقت 11,900 روپے کی ہے۔ اسی طرح جو بیج ہے گندم کا وہ بھی سستا ہوا ہے۔ اور جو ڈیٹا ہمارے سامنے آیا ہے، جو کارڈز آپ کو مل چکے ہیں، آپ جانتے ہو کہ چند دنوں میں کسان کارڈ ایکٹیویٹ ہوا، چند دنوں میں کسانوں نے اس کسان کارڈ کے ذریعے 6 ارب روپے کی خریداری کر بھی لی۔ اور مجھے اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ پنجاب جو ہے وہ فوڈ باسکٹ ہے، سب سے بڑی جو پنجاب کی فصل ہے وہ گندم ہے، اور گندم پورے پاکستان کھاتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ آپ نے گندم نہیں خریدی تو اب کسان جو ہے وہ گندم اگانا چھوڑ دے۔ تو رانا صاحب سمیت میں سب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جتنے لوگوں نے یہ کارڈ یوز کیا ہے، زیادہ تر نے گندم کا بیج خریدا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ گندم اگانا چاہتے ہیں، اور یہ آپ گندم اگائیں، بغیر کسی خوف کے اگائیں، کسی ڈر کے بغیر اگائیں، آپ کی پروفٹ انشاءاللہ تعالیٰ میری ذمہ داری ہے۔ اور جو 1 سے 12.5 ایکڑ تک کے کسان تھے ان کو کسان کارڈ ملا ہے۔ جو 12.5 سے 25 ایکڑ پہ گندم اگائے گا ان کو ہم 1000 میں نے لیزر لیولرز جن کی قیمت 7 سے 10 لاکھ کے قریب ہے، ان کو 100% فری آف کاسٹ انعام کے طور پہ ہم لیزر لیولرز دیں گے انشاءاللہ۔ اور جو کسان 25 ایکڑ اور اس سے اوپر 25، 30، 40، 50، 60 جو اتنے ایکڑ پہ گندم اگائے گا اس کو 1000 ٹریکٹرز جو ہیں وہ فری ان کسانوں کو ملیں گے۔ 35 سے 40 لاکھ کا ٹریکٹر ہے، 3 سے 4 ملین کا ٹریکٹر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 1000 ٹریکٹر میں نے ایک سائٹ پہ رکھ دیے جو بالکل فری بڑے کسانوں کو ملیں گے جن کی رقبہ زیادہ ہے۔ اور امید افزا بات یہ ہے، خوشی کی بات یہ ہے کہ کسان کارڈ کے لیے جن 12 لاکھ کسانوں نے اپلائی کیا ہے اس میں سے جو ایوریج ہے زمین کی رقبے کی وہ 4 ایکڑ ہے۔ تو یہ وہ کسان ہیں جن کو حکومت کی مدد کی ضرورت ہے، حکومت کی ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، فائنینشیل ہیلپ کی ضرورت ہے، بلا سود قرضے کی ضرورت ہے، مشینوں کی ضرورت ہے۔ اور اس میں سے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایک نئے کسانوں کی بھی ہے جو نئے اس کاروبار سے یا اس شعبے سے منسلک ہوئے ہیں، ان کی بھی ہے۔ تو میرے لیے تو یہ بہت حوصلہ افزا اور خوشائند بات ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کا اب جو رجحان ہے وہ زراعت کی طرف ہے، گندم کی طرف ہے۔ تو بڑی میرے لیے آنیسٹلی یہ انکریجنگ بات ہے، اور کسان جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں وہ دیکھیں گے کہ ایک کے بعد ایک ہم اسکیم ان کے لیے لا رہے ہیں۔ دوسری بڑی اسکیم ایک گرین ٹریکٹر اسکیم ہے جس کا آغاز بھی ابھی ہونے والا ہے، پہلی بیلٹنگ ہم کرنے جا رہے ہیں اس کی، آنے والے 1-2 دنوں میں آپ دیکھیں گے اس کی پہلی بیلٹنگ ہوگی۔ اور مجھے 15 لاکھ سے زیادہ اپلیکیشنز آئی ہیں، 30 سے 40 لاکھ کا وہ ٹریکٹر ہے جس کے اندر ہر ٹریکٹر پہ 10 لاکھ کی سبسڈی جو ہے وہ حکومت پنجاب دے گی۔ اور میں کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ 16 لاکھ 15 لاکھ اپلیکیشنز مجھے ٹریکٹر کے لیے آ جائیں گی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکا ہم آپ کو دیں گے ٹریکٹرز، تاکہ آپ اپنا جو کام ہے وہ سکون سے اچھے طریقے سے کر لیں۔ اس کے علاوہ میں کسانوں کو اور بہت بڑی خوشخبری سنانا چاہتی ہوں کہ 35-40 ارب روپے سے ہم ایک ایسا زبردست پروگرام لے کے آ رہے ہیں جس میں پنجاب کی ہر تحصیل کے اندر ہم ایک یونٹ ایسا بنانے لگے ہیں جس میں کسان کے لیے کرائے کے لیے مشینری، کرائے پہ مشینری اویلیبل ہوگی، جو بھی اس کو زراعت کے لیے اس کو ضرورت ہے جس مشینری کی وہ اس کو اویلیبل ہوگی، اور
کاسٹ بیسس پہ 1% بھی اس سے پروفٹ ہم نہیں لیں گے. ورنہ کیا ہوتا ہے, اگر کسی کو ٹریکٹر کی ضرورت ہے, لیزر لینڈ لیولر کی ضرورت ہے, کسی بھی اور چیز کی ضرورت ہے, تو اس کو وہ کرائے پہ جب وہ لیتا ہے تو اس کا زیادہ تر جو اماؤنٹ ہے وہ پروفٹ میں, سود میں چلا جاتا ہے. تو اب آپ کو کاسٹ بیسس کے اوپر ہر تحصیل کے اندر مشینری اویلیبل ہوگی جو آپ کو اس کے اوپر زیادہ منافع جو ہے وہ ہم نہیں کمائیں گے, آپ کو کاسٹ بیسس کے اوپر ہم وہ مشینری پرووائڈ کریں گے تاکہ کم عرصے کے اندر آپ کی محنت بھی کم لگے اور آپ کی پیداوار زیادہ ہو, آپ کی ییلڈ زیادہ اچھی ہوں اور آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ٹوکے میں نہ کٹے. اور اس سے بھی بڑی ایک اور منصوبہ ہم جلدی لانچ کرنے جا رہے ہیں. ڈیزل اور بجلی سے چلنے والے جو زرعی ٹیوب ویلز ہیں ان کو ہم سولرائز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو میرے کسان بھائی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیا چیز ان کو تکلیف دے جاتی ہے, ان کے منافع میں کمی کا باعث بنتی ہے, وہ ان کے بجلی کے بل ہیں. جو ڈیزل پہ ان کا پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ ہے, اس سے ان کے منافع میں کمی آتی ہے. تو جب آپ کو ہم سولرائز کر کے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, 7,500 سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. 7,000 کو ہم پہلے مرحلے میں سولرائز کریں گے, اس کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تاکہ آپ کے مہنگے مہنگے بلوں سے آپ کی جان چھوٹے اور آپ کو منافع زیادہ ہو. اور اسی طرح ہم نے تقریباً 993 بچوں کو ایگریکلچر انٹرنز کو جو ایگریکلچر یونیورسٹیز سے فارغ التحصیل تھے, جو ایگریکلچر سے پڑھے ہوئے تھے یونیورسٹیز سے, ان کو ہم نے امپلائی کیا, انٹرنشپ دی. 60,000 روپے پہ ان کو مہینہ ہم نے رکھا اور وہ خود ہمارے کسان بھائیوں تک پہنچ رہے ہیں, ان کو مدد کر رہے ہیں, ان کو جو بھی گائیڈنس, جو مدد, جو بھی ان کو انفارمیشن درکار ہے وہ ان کے پاس پہنچ کر ان کو فراہم کر رہے ہیں. اس پہ بھی میں نے ایک بہت نظر رکھی ہوئی ہے. اسی طرح صرف میں یہ نہیں چاہتی کہ پنجاب کے عوام کے لیے روٹی سستی ہو. بائی دا وے پنجاب ایک واحد پروونس ہے جس میں روٹی اب 12 روپے کی مل رہی ہے اور آٹا جو ہے وہ 10 کلو کا تھیلا 700 سم تھنگ کا ہے, اوپر نیچے جاتا ہے. جب 30-40 روپے سے اوپر جاتا ہے اسی وقت میں ان کو پکڑ لیتی ہوں اور میں کہتی ہوں کیوں آٹا اوپر گیا. تو اسی طرح میں چاہتی ہوں کہ جو آپ کے استعمال کی سبزیاں ہیں جو غریب لوگ اپنے کچن میں اپنے بچوں کے لیے پکاتے ہیں جس سے ان کا پیٹ بھرتا ہے, جیسے آلو, پیاز, ٹماٹر اور چند اور سبزیاں, آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ہم ایک پروگرام میں جب اس کا پتہ کیا کہ سبزیاں کیوں مہنگی ہوتی ہیں, پتہ چلتا ہے کوئی بلوچستان سے آ رہی ہے, کوئی سندھ سے آ رہی ہے, ٹرانسپورٹ کاسٹ ایڈ ہو جاتی ہے, دیر سویر کی وجہ سے شارٹیج ہو جاتی ہے, ڈیمانڈ زیادہ ہے, سپلائی کم ہے, قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں. تو میں نے اپنے ایگریکلچر منسٹر اور سیکریٹری صاحب کی ڈیوٹی لگائی کہ ہر شہر کے اندر جہاں جہاں فیزیبل ہو سکے یہ چند سبزیاں جو ہیں وہ اگائیں تاکہ لوگوں کو ٹرانسپورٹ کاسٹ سے جو ہے جو مہنگائی ہو جاتی ہے وہ ان کو نہ ہو, جو سپلائی کی شارٹیج اس وقت سے اس کی وجہ سے جو قیمتیں اوپر جاتی ہیں وہ نہ ہو. تو ہم اب 3 ارب روپے کا پیکج لے کے آ رہے ہیں جس میں ہم ہر شہر میں ہم جو ہے وہ یہ ٹماٹر, آلو, پیاز اور دیگر سبزیاں جس سے غریب کا کچن چلتا ہے, اس کا پیٹ بھرتا ہے, وہ ہم ہر جگہ کاشت کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے کسان کو بہت بڑا انسینٹیو دیا ہے اور اس کے لیے بھی ہمارے پاس جو اپلیکیشنز آئی ہیں وہ بھی ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے, میری توقعات سے بڑھ کے ہے ماشاءاللہ. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ کئی دفعہ جعلی ادویات, جعلی کھاد ملتی ہے, تو ہم نے تقریباً 2200 آؤٹ لیٹس پورے پنجاب کے اندر جہاں پہ آپ کسان کارڈ استعمال کریں گے, یہ آپ کا کسان کارڈ ہے, اس کو آپ نے صرف جا کے مشین میں سوائپ کرنا ہے اور یہ جہاں آپ کو معیاری بیج, معیاری کھاد اور معیاری پیسٹیسائڈ آپ کو ملے گی. وہ 2200 کے قریب ہم نے پورے پنجاب میں ایئر مارک کیے تھے آؤٹ لیٹس,
وہ آپ کی ڈیمانڈ پہ ہمیں بڑھانا پڑا اور ہم نے اس کو کل 3000 کیا ہے کیونکہ بہت رش ہے کسانوں کا ماشاءاللہ۔ اور ایک بات میں اور کرنا چاہتی ہوں، بہت لوگوں کو سیاسی نعرے کے لیے کسان 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 کا کسان یہ ہو گیا، کسان وہ ہو گیا، عملی اقدامات جب بھی کسان کے لیے کسی نے کیے ہیں تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کیے۔ اور یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں کہ کیوں آج سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 91,000 پہ چلی گئی ہے، جو زمین کے نیچے تھی تحریک انتشار کے دور میں، ڈوب رہی تھی ہر آنے والے دن کے ساتھ۔ نواز شریف دور میں جب نواز شریف صاحب چھوڑ کے گئے تو 55,000 پہ تھی سٹاک مارکیٹ، آج کتنے پہ ہے؟ 91,000 پہ۔ کیوں؟ کہ آج نواز شریف کی حکومت ہے۔ اکانومی کیوں ترقی کرنے لگ گئی ہے؟ آج نواز شریف کی حکومت ہے۔ مہنگائی کیوں نیچے آ رہی ہے اور تیزی کے ساتھ آ رہی ہے؟ مہنگائی ایک دفعہ اوپر چلی جائے تو مہنگائی نیچے نہیں آتی۔ مہنگائی کیوں آج تیزی سے نیچے آئی ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے آج نواز شریف کی حکومت ہے۔ اور جو غیر ملکی مہمان آ رہے ہیں، کانفرنسز ہو رہی ہیں، غیر دوسرے ممالک کا جو اعتماد ہے پاکستان پہ وہ بحال ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے؟ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی حکومت ہے۔ تو یہ کوئی نواز شریف کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے۔ اگر کسان کے لیے 450-500 بلین کا پیکیج آیا ہے جو واقعی کسان کی مدد کے لیے ہے تو یہ کیوں ہوا ہے؟ خالی سیاسی نعرہ نہیں ہے۔ سیاسی نعرے لگا کے گھر جا کے کمبل لے کے سو جاؤ تو اس سے کسان کا پیٹ نہیں بھرتا، اس سے غریب عوام کا پیٹ نہیں بھرتا۔ غریب عوام کا پیٹ بھرتا ہے دن رات ایک کرنے سے، خدمت کرنے سے۔ ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وہ خوف ہے اور وہ اپنے عوام کے لیے کچھ کر جانے کا جذبہ ہے اور اس کو امانت سمجھنے کا جذبہ ہے، جس کی وجہ سے آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز بہتر ہو رہی ہے پاکستان کی۔ ورنہ چیزیں اگر پچھلے 5 سال میں نالائقوں کی حکومت میں، دہشت گردوں کی حکومت میں جس طرح سے یہ نقصان ہوا ہے پاکستان کا، اس کو 40 سال بھی کم تھے بھرنے کے لیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج 8 مہینے ہوئے پنجاب حکومت کو اور 8 مہینے ہوئے شہباز شریف کی سینٹر کی حکومت کو۔ آپ دیکھ لیں ہر آنے والا دن پاکستان کے لیے خوشخبری لے کے آتا ہے ماشاءاللہ۔ کب سنی تھی آپ نے لاسٹ یہ خوشخبریاں؟ تو یہ ایک غور کرنے کا بھی ایک موقع ہے، اپنے اندر ہمارے جھانکنے کا بھی ایک موقع ہے۔ سیاست سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے، گالم گلوچ سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے، سیاسی نعرے لگانے سے کسان کی مدد نہیں ہو جاتی، عملی کام کرنے سے مدد ہوتی ہے۔ اور ایک بات میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے یہ بات کہنا چاہتی ہوں، عاجزی سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں، میں پنجاب کو بدلتا ہوا دیکھ رہی ہوں۔ جب میں کسی ہسپتال میں جاتی ہوں، کسی اسکول میں جاتی ہوں، کسی اور جگہ جاتی ہوں جہاں عوام کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوتا ہے، ایک دم ان کے چہرے پہ جو خوشی آتی ہے۔ اس دن میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی گئی، 2 واقعات ہیں میں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی گئی، ابھی میں نے قدم دروازے سے اندر رکھا ہے، ایک ذرا عمر رسیدہ بزرگ تھے، ان کو سانس کی سخت تکلیف تھی، وہ چل نہیں پا رہے تھے، ہسپتال انٹر ہو رہے تھے، اپنے آپ کو دکھانے آئے تھے ڈاکٹر کو، شاید ان کو دل کی تکلیف تھی، ان کی وائف ساتھ تھی، تو انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا وہ رک گئے، انہوں نے ان کے چہرے پہ ایک خوشی آ گئی اور انہوں نے یوں میرے کندھے پہ پیار کیا اور دعا کے لیے ایسے ہاتھ اٹھا دیے، بات نہیں ہو رہی تھی ان سے۔ اس کے بعد میں ایک وارڈ کے اندر، جب میں ابھی اس وارڈ کے اندر میں نے قدم رکھا ہے تو ایک بزرگ آدمی تھے، ان کو آکسیجن لگی ہوئی تھی، دل کے مریض تھے، انہوں نے مجھے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایسے سلوٹ کیا، ایسے، اور انہوں نے مجھے کہا، ان کو آکسیجن لگی ہوئی تھی تو ان سے بات نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے اپنا جو کان ہے وہ ان کے قریب کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں بہاولپور پہ تھا، مجھے دل کی تکلیف ہوئی اور ایئر ایمبولنس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج میری جان بچائی۔
اور انہوں نے یہ بات کی کہ یہ ہمیشہ جب عوام کو ریلیف ملتا ہے، جب ملک ترقی کرتا ہے، تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ تو میں پنجاب کو بدلتا ہوا دیکھ رہی ہوں، اور میں آج یہاں پہ پریڈکشن کر کے جا رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دیکھیں گے یہ فتنہ بھی ختم ہو رہا ہے، اس فتنے کی فتنہ بازی بھی ختم ہو رہی ہے، اور یہ جو گھس بیٹھے تھے سیاست میں، ان کی سیاست گھٹیا، گالی گلوچ، گھیراؤ، جلاؤ، آگ لگا دو، حملہ کر دو، توڑ دو، پھوڑ دو، مہنگائی، لا قانونیت، ان کے تحفے، یہ سیاست اپنے آخری دموں پہ اور اپنا دم توڑتی جا رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں پنجاب کو بدلتا ہوا دیکھ رہی ہوں، میں عوام کے چہروں سے یہ اندازہ لگاتی ہوں، اور یہ بھی میں بتانا چاہتی ہوں کہ باہر یہ جو بھی بات کریں، فون کر کے میرے ڈپارٹمنٹس کو کہتے ہیں کہ ہم اپنی منسٹرز کی ٹیمز بھیجنا چاہتے ہیں، وہ آ کے آپ کے منصوبے، جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے منصوبے، ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم وہی جا کے اپنے صوبے میں بھی امپلیمنٹ کریں۔ کیوں آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے؟ عاشق نے مجھ سے اجازت لی، میں صوبے کا نام نہیں لینا چاہتی، اور جو صوبے ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں، اگر وہ ڈائریکٹلی فون نہیں کرتے، وہ نیچے سے کالز کراتے، کہتے ہیں اپنی فلاں اسکیم کے بارے میں ذرا بتا دیں، ہم بھی وہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم دیتے ہیں۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا، کیونکہ جو خدمت کا منصوبہ ہوتا ہے اس پہ سیاسی مہر نہیں ہوتی۔ خدمت کا منصوبہ تمام عوام کے لیے، صوبوں کے لیے ایک ہی ہے۔ جب مجھ سے کوئی مدد مانگتے ہیں، جب مجھ سے کوئی انفارمیشن مانگتے ہیں، میں کہتی ہوں فوراً دو، کیونکہ اس صوبے کے عوام کا بھلا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں ایک بار پھر کسان بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے یہ التجا کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ نے میرے پہ، پنجاب حکومت پر، نواز شریف صاحب کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کیا، ہمارے پروجیکٹس پر، ہمارے انیشیٹوز پر آپ نے اعتماد کا اظہار کیا، آپ وہ اعتماد رکھیے، آپ کا بھروسہ انشاءاللہ تعالی مریم نواز نہیں ٹوٹنے دے گی، اور میں پوری کوشش کروں گی کہ روٹی بھی سستی رہے، آٹا بھی سستا رہے، آپ کو بھی پروفٹ ہو انشاءاللہ تعالی۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جتنی بھی آپ کی زمین ہے، جو بھی آپ کی ذریعہ معاش ہے، روزگار ہے، جو فصل بھی آپ اگاتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت دے، آپ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ برکت دے، اور مجھے اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ میں آپ کی زندگیوں میں بہتری لا سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ نواز شریف زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔